صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں. اسی لیے گزارش کروں گا جو اگر آپ ادھر ادھر بیٹھے ہیں تو برائے کرم پہ ڈال میں تشریف لائیں. الحمد للہ الحمد والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم رؤوف رحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام عزائز بالکل پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کرنے اور آپ لوگوں کو ہر بات سن کر جو بات لائی کے عمل ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پا جاؤ گے. یقیناً انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب مل جائے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب مل جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں، میری اللہ کی بارگاہ میں رضامندی ہو جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں. ہر انسان کا یہ، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے. ہر انسان کی ہوتی ہے. یہ پیڑ پودے، درخت، دنیا کے اندر ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں. ہر انسان کی یہ سوچ ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، زرتش مذہب ہو، ہندو مذہب ہو یا بدھ مذہب ہو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب کا انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے. اور یقیناً مسلمان یعنی اسلام کو ماننے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے، انہیں بھی اللہ کا قرب مل جائے. ہم تو کیونکہ دوسرے مذاہب کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف اسلام کی بات کریں گے کہ اسلام ہمیں کون سا راستہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. اللہ نے اس راستے کو بیان فرمایا، اور کس طرح بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز وسیلہ، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساتھ فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تیسری چیز اللہ نے وسیلہ بیان فرمایا، اور چوتھی چیز اللہ نے جہاد فرمایا. تو گویا اگر یہ 4 چیزوں پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ اگر یہ 4 چیزیں کر لیں. پہلی چیز ایمان. ہم اور آپ ہر وقت ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں ایمان، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم ایماندار ہیں. دنیاوی طور پہ کوئی بات ہوتی ہے تو ایمان کی قسم کھا لی جاتی ہے کہ ایمان سے یار یہ بات، یہ جو چیز ہے میں 10 روپے کی خرید کے لے کر آیا. ہم ایمان کی بات، ایمان ہر وقت ہمارے لفظ پر ہوتا ہے، ہمارے منہ میں ہوتا ہے لفظ ایمان، ہر وقت بولتے رہتے ہیں ایمان، لیکن در حقیقت ہم ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے. کیونکہ ایمان کی حقیقت کو اگر پہچان گئے تو ہمیں تصور بھی پتہ چل جائے گا، شریعت کو بھی معلوم ہو جائے گا، احکام کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور اب کا بھی معلوم ہو جائے گا. اگر ہم ایمان کو سمجھ لیں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کہتے کسے ہیں. ایمان در حقیقت، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان لینا ہے، ایمان کا مطلب مان لینا ہے. جان لینا اور مان لینا میں 2 فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. یاد رکھیے گا، مان لینا اور جان لینا میں دونوں میں فرق ہے. کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور کس طرح جانتے تھے؟ جس طرح باپ یہ جانتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اسی طرح کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. وہ جانتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. جس طرح پروانہ، ماننا کسے کہتے ہیں، جس طرح پروانہ شمع کو مان چکا ہے، اگرچہ آپ کتنا ہی روک لیں لیکن پروانہ شمع ہی بات کرتا ہے. جس طرح بلبل چاند کو مان چکا ہے، تو اگر آپ کتنا روکنا چاہیں، کتنا بھی کوشش کر لیں اسے روکنے کے لیے، لیکن وہ روک نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، کسی طرح رک نہیں سکتا. کسی طرح چاند بھی کبھی، کسی طرح پروانے بھی کبھی اپنے شمع کے پاس جانے سے رک نہیں سکتے. تو گویا نبی پر اور اللہ پر ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں 1,00,000 برائیاں مل جائیں، 1,00,000 تم پر عذاب آ جائے، 1,00,000 تم کے بارے پر لوگ اسیدیں کریں، 1,00,000 تم پر لوگ برسائے، پتھر برسائے، لیکن نبی اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا. اور اس کی مثالیں بڑی موجود ہیں. سب سے بڑی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک حبشی غلام ہے. حضرت ابو بکر صدیق کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حبشی غلام ہے، کوئی شخص اسے مار رہا ہے، کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی شخص، اللہ اکبر، حضرت بلال کو تبتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور ریت پہ لٹانے کے بعد حضرت بلال پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور گھوڑے برسائے جا رہے ہیں. حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک کلام تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. لوگوں نے کہا کہ اے بلال یہ تم چھوڑ دو، لیکن نہیں، قربان جائے حضرت بلال پر کہ حضرت بلال نے نبی کو مانا بھی اور جانا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حضرت بلال نے مانا بھی اور جانا بھی. یقیناً اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز صرف اور صرف ایمان. جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ کوئی چیز، چاہے وہ کتنی عبادت کر لے، کتنی ریاضت کر لے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھ لے، اگر وہ کتنا کچھ کر لے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو گویا وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہے، بالکل کھوکھلا ہے، اس کے اندر
کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لاکھ عبادت کر لیں، کیونکہ ایمان در حقیقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور حضرت بلال کو اتنا مارا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا، لیکن قربان جائے حضرت بلال مسکرا رہے ہیں، حضرت بلال مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بلال یہ تو بتاؤ کہ کسی شخص کو جب مارا جاتا ہے، کسی کو اگر بچی ہوئی لیٹ پہ لٹا دیا جاتا ہے، پرانا کر کے لٹا دیا جاتا ہے، اس پر پتھر رکھے جاتے ہیں، وہ چیختا ہے، آہو بکا کرتا ہے، بلال یہ تو بتاؤ تم آہو بکا نہیں کرتے، تم تو مسکراتے ہو، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال فرماتے کہ قربان جائے حضرت بلال کے الفاظ پہ، حضرت بلال فرماتے کہ ان کی نظر مال پر ہے، میری نظر جمال یار پر ہے، میری نظر جمال یار پر ہے۔ جبھی تو شاید نے کیا خوب کہا، نہ شمس اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، نہ شمس اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے۔ شمس کہتے ہیں سورج کو اور ہلال کہتے ہیں چاند کو۔ شاید نے کہا نہ یہ شمس اچھا ہے نہ فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، نہ شمس اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے۔ ارے ان دونوں سے محمد کا بلال اچھا، ان دونوں سے محمد کا بلال اچھا۔ تو حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ حذیفہ کے بارے میں، عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں، کہ وہ ایک جنگ میں گئے، کسی بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تو نصرانی ہو جائے میں تیرے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، میں نصرانی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ چاہتے تو رخصت پہ عمل کرتے، زبانی طور پر منہ سے کہتے تھے لیکن دل سے نہ مانتے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں، عزیمت پر عمل کیا، کہا نہیں میں نصرانی نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں آدھی سلطنت دے دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں میں نصرانی نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے ایک دیگ کے اندر تیل کو گرم کیا، خوب گرم کر لیا۔ خوب گرم کرنے کے بعد اس نے ان کے ایک ساتھی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، حکم دیا کہ اس بندے کو اس تیل کے اندر ڈال دو۔ جیسے ہی اس تیل کے اندر ڈالا اس بندے کی روح نکل گئی اور اس کا جسم اور اس کی ہڈیاں تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے ایک بندے کو، ان کے دوست کو اس تیل کے اندر، کچے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، لیکن وہ ان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب دوبارہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے ایک بندے کو میں نے ڈال دیا ہے، اب دوسرے کو ڈالنے والا ہوں، تم نصرانی ہو جاؤ، معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، میں تمہیں آدھی سلطنت بھی دوں گا، میں شہنشاہت بھی دوں گا تمہیں، میں اپنی بیٹی سے بھی شادی کراؤں گا۔ لیکن قربان جائے وہ عبداللہ صاحب جو نبی کے صحابی تھے اور در حقیقت انہوں نے نبی سے محبت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان بھی لیا تھا، جان بھی لیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، چاہے تو مجھے سلطنت دے، چاہے تو اپنی بیٹی سے شادی کرا دے، چاہے تو مجھے مال دے، کچھ بھی دے، لیکن میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی مدد کی، اور کس طرح کی کہ حضرت عمر فاروق کا خط پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس خط میں لکھا تھا، اے شہنشاہ، اے بادشاہ، اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے، اگر تو اپنی بقا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے اس گروہ کو چھوڑ دے۔ ایک حضرت عمر فاروق کا جب وہ خط پڑھتا ہے تو اس سے دہشت طاری ہو جاتی ہے اور آخر کار مسلمانوں کے اس گروہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دم برتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تمام کام کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے صرف کر دیتا ہے، اپنا مال اللہ اور